اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بخیر وبک نستعین یا رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام اسلام اور خواتین میں ہوں آپ کی میزبان صدف اسلم۔ آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں اسلام اور خواتین میں، وہ ہے معاشرہ کیسے خوشگوار بنتا ہے۔ سورہ حجرات میں حکم خدا بندی ہے۔ آج میں سورہ حجرات میں جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اور اس کو بتانے کی کوشش کروں گی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں کیونکہ وہ بڑا مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی رحم کرنے اور کرم کرنے والا نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو شکر گزار لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہر نعمت پہ ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ آپ کا درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کی رحمت آپ کی زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے ذکر میں شامل ہوتا ہے تو وہ خاص لوگ اللہ رب العزت کے قرب کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنے معاشرے کو کیسے خوشگوار بنائے، سورہ حجرات میں خداوند تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَبَيُّنُوا، خبر کی خبرگیری کرو، خوب کہ خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو، فَتَبَيُّنُوا، خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی کہ جب ہم بات سنتے ہیں تو ہم بس دوڑے جاتے ہیں۔ کسی نے ہمیں کسی کے لیے بتا دیا، برا کہہ دیا، تو ہم اس کے لیے اپنے دل میں جو ہے غلط خیال لے کر آ جاتا ہے کہ فلاں کیا میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے۔ تصدیق کرو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے فَتَبَيُّنُوا، خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو، اس کے بعد ہی اپنی زبان سے کسی کے لیے یا اپنے عمل سے کسی کے لیے جو ہے قدم اٹھاؤ۔ اگر جب تک آپ کو کسی خبر کا پتہ نہیں ہوگا اور کسی کی سنی سنائی باتوں پر جب ہم عمل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سورہ حجرات نے بالکل سکون کے ساتھ ایک لفظ کے اندر یہ چیز کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ حجرات میں فَأَصْلِحُوا، یعنی فَأَصْلِحُوا، مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاملہ کرو۔ سب سے بڑے صدقات میں جو صدقہ آتا ہے کہ جو دو شخص جو ہے آپس میں اگر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، وہ دو آدمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ دو عورت بھی ہو سکتی ہیں، وہ دو بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ عزیز و قارب بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ حجرات میں یہ چیز آئی ہے کہ درمیان میں، یعنی اپنے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ نے لوگوں کے اندر صلہ رحمی کا تعلق پیدا کرنا ہوگا۔ لوگوں کے اندر جو ہے وہ نفرتیں ختم کرنے کے بعد اپنی عمل سے جو ہے ان کی صلح کروانے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ بولنے سے آپ کی دو لفظ جو بول ادا کر دیں گے اور دو لوگوں کے اندر جو صلح ہو سکتی ہے، تو یہ عمل کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے سورہ حجرات میں۔ اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خوشگواری کی طرف جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لیا کرو، وَأَقْسِطُوا، کہ انصاف سے کام لیا کرو۔ اب آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ انصاف نہیں کر پاتے، کوشش کرنے کے بعد وجود بھی ہم کو جو ہے انصاف ہم چاہتے ہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، جو چیز ہے اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرے۔ جو وہ خود سوچتا ہے اپنے لیے وہ دوسرے انسان کے لیے بھی سوچے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل آپ بھی اس کے ساتھ کریں، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ انصاف آپ کے ساتھ کیا جائے تو آپ بھی سامنے والے کے ساتھ انصاف کریں۔ یہ معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے
بہت ضروری ہے کہ آپ انصاف سے، آپ عدل سے جو ہے وہ کام لیں اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی رہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لا یسخر، یعنی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، لا یسخر کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ یار سامنے والا جو دکھتا ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ دنیا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اگر کوئی اچھا پہنتا نہیں ہے تو ہم اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا کھاتا نہیں ہے یا اچھا کوئی کماتا نہیں ہے یا کوئی اچھا دکھتا نہیں ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیے، یہ سوچ لیجئے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ نے سخت منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت منع کیا کہ کسی کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے، کیونکہ اگر آپ معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں، معاشرے کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ رکھیں، ایک دوسرے سے جو ہے حسن سلوک کا معاملہ رکھیں۔ پھر سورہ حجرات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِسُوا وَلَا تَلْمِسُوا، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ چیز اپنے اندر سے ختم کرنی ہوگی۔ میں 1 لاکھ روپے کماتا ہوں، تمہاری تو 20,000 روپے تنخواہ ہے، یہ تانا ہے۔ میں اچھا پہنتا ہوں، تم اچھا نہیں پہنتے، ہمارے گھر میں تو بہت اچھا بنتا ہے، تمہارے گھر میں اچھا نہیں بنتا، تمہارے گھر کا ماحول ایسا، تمہارے گھر کی بیٹیاں ایسی تو تمہارے گھر کی فلاں ایسی، تو تم آفس میں ایسے تو تم، یعنی کہ طنز زندگی کے اندر جن لوگوں کی فطرت میں طنز آ جاتا ہے وہ کسی کو چھوڑتے نہیں، وہ ہر کسی کو طنز کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہ معاشرہ جو ہے بگڑتا ہے، خوشگوار نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہوں گی۔ کسی کو تانا نہ دیں، کیونکہ اگر آپ دیں گے تو آپ بھی خود تیار ہوں تانا سننے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَنَعْبِزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکارو، لوگوں کو برے نام سے نہ پکارو۔ کسی کا نام بہت اچھا ہوتا ہے الحمدللہ، کسی کا نام صمد ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام احمد ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، خدیجہ ہے، آمنہ ہے، فاطمہ ہے، بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ نام لیتے ہیں اور ان کو بگاڑ دیتے ہیں، غلط، یعنی کہ دیکھیں نام کا جو اثر ہے نا انسان کی زندگی میں وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی کا نام جلال ہے تو وہ اس کی جلالت میں وہ دکھائی دے گا، کہیں نہ کہیں وہ دکھائی دے گا۔ کسی کا نام صمد ہے تو اس کی پرسنالٹی میں وہ صمد دکھائی دے گا۔ کسی کا نام احمد ہے تو وہ احمد اس کی لائف میں دکھائی دے گا۔ کسی کا نام جو ہے وہ مصطفیٰ ہے تو شبیہ کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نہ کہیں سنت کا وہ پیکر نظر آئے گا آپ کو۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری ایسی خواتین ہیں اسلام کی، ہماری مائیں ہیں کہ جن کے نام بہت مقدس اور بہت اچھے ہیں۔ تو جو نام اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں انسان کو، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے والے کو اسی نام سے پکارا جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے معاشرے کو بہتر اور خوشگوار بنانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ حجرات میں فرما رہے ہیں لا یغتب، ایک دوسرے کے عیب نہ کرو، یعنی غیبت نہ کرو، غیبت نہیں کیا کرو، کیونکہ لا یغتب ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ مگر کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا یا ایک دوسرے کی غلط بات ایک دوسرے تک پہنچانا، چغل خوری کرنا، یعنی کہ یہ ایسا عمل ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی یا باپ کا گوشت کھایا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت ہم تمام کو اچھا اخلاق
اخلاق کا مالک بنائے، اچھا بولنے والا بنائے، ایک دوسرے کے عیب اور چغل خوری سے ہمیں اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اسی طرح رب کائنات فرما رہے ہیں کہ لا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پھر فرماتے ہیں کہ لا یجسسو، کسی کی ٹو میں نہ لگ جاؤ، پھر ایک جگہ پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کثیرن من الظن، بدگمانیوں سے بچتے رہو۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو، بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی کب ہوتی ہے ہمیں؟ کہ جب ہماری کوئی امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے والدین سے بھی، اپنی ٹیچر سے بھی، بعض اوقات اپنے آپ سے بھی، اپنے کام سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو بدگمانی کو اپنی زندگی میں شامل مت کیجیے، اور اپنی زندگی کو ایک اچھا جو ہے وہ پہلو دیجئے، سوچئے، کتابیں پڑھیے، اور اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی بہت ساری جو ہے عطا کی ہوئی چیزوں میں مصروف کیجئے، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشگواری کا معاملہ رکھیں، کیونکہ ایک معاشرے میں ایک کردار اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، پیسہ بھی انسان کما لیتا ہے، مگر جو ہے کردار اور اخلاق جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ انسان کو یاد رہتی ہے۔ تو میری دعا ہے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ اچھے کردار کے مالک بنیے، معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے سورہ حجرات کی جو چیزیں، جو آیتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اپنے اچھے نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔